بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 43واں باب جو ذکر کیا ہے اس کا تعلق حسد سے۔ باب الحسد، باب الحسدی۔ حسد کی جو تعریف اہل علم نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ کراہیت النعمت عن المحسود، کراہیت النعمت عن المحسود و حب زوالها عن المنعم علیہ، و حب زوالها عن المنعم علیہ۔ اس تعریف کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی کسی شخص سے کیا کرتا ہے، حسد کرتا ہے، جو یعنی حاسد، یعنی کیا ہے، حاسد سے متعلق یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے نعمت عطا کی ہے وہ نعمت کیا ہے، اس سے ختم ہو جائے، وہ نعمت کیا ہے اس سے ختم ہو جائے، یا یہ کہ اس سے قبل یہ کہ وہ آدمی محسود کو ملی ہوئی نعمت کو کیا کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، یعنی کہ اس کو یہ بات بھلی نہیں لگتی اور اچھی نہیں لگتی کہ اس آدمی کو یہ نعمت کیا ہے، حاصل ہو جائے، حالانکہ نعمت دینے والا کون ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اور یہ حاسد کیا ہے، محسود کو ملی ہوئی نعمت کو ناپسند کیا ہے، کرتا ہے، یا ایک پسند کیا ہے، نہیں کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا متمنی ہوتا ہے کہ جو نعمت اسے حاصل ہوئی ہے وہ نعمت کیا ہو جائے، چھن جائے، نعمت کیا ہے، ختم ہو جائے، زائل ہو جائے۔ اسی چیز کو کیا کہتے ہیں، حسد کہتے ہیں۔ پھر سے سنیے، الحسد ہوا کراہیت النعمت عن المحسود، ہوا کراہیت النعمت عن المحسود وحب زوالها، وحب زوالها عن المنعم علیہ، کہ حاسد محسود کو ملی ہوئی نعمت کو ناپسند کرے اور وہ یہ چاہے کہ اس کے اوپر جو اللہ کا انعام ہوا ہے، اکرام ہوا ہے، اور جو نعمت ملی ہے وہ نعمت کیا ہے، چھن جائے، یا ہے کہ ختم ہو جائے۔ یہ کیا ہے، حسد کی تعریف ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، حسد کے حوالے سے ہمیں جاننا چاہیے کہ حسد کیا ہے، ایک اخلاقی کیا ہے، برائی۔ حسد ایک اخلاقی اور سماجی کیا ہے، برائی ہے، اس لیے کتاب و سنت میں اس سے حسد سے منع کیا گیا ہے کہ حاسد کیا ہے، یہ چاہتا ہے کہ جو محسود ہے، یا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے نعمت دیا ہے، وہ آدمی کیا ہو جائے، غم زدہ رہے، پریشان کیا ہے، خاطر رہے۔ یہ اس بات کو ہمیشہ کیا ہے، وہ پسند کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ جس کو نعمت ملی ہے وہ آدمی کیا ہے، کسی مصیبت میں کیا ہے، گرفتار ہو جائے، کسی مصیبت میں کیا ہے، گرفتار ہو جائے، یعنی کہ اس کو مسلمان کو حاصل شدہ نعمت کیا ہے، اچھی کیا ہے، نہیں لگتی، بلکہ اس کو غم لاحق ہوتا ہے۔ حاسد کو کیا ہوتا ہے، غم لاحق ہوتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ وہ آدمی کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے، پریشان رہے، بے چین رہے۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ یہ جو حسد کی جو غلطی ہے، یا کہ بیماری ہے، یہ سب سے پہلے ابلیس کے اندر پیدا ہوئی۔ حسد کی بیماری سب سے پہلے کس کو لگی، ابلیس کو لگی۔ اور کب لگی، اس وقت لگی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، تو ابلیس نے کہا کہ نا، ہم تو کیا اس سے بہتر ہیں اور اعلیٰ ہیں، ہم کیسے کیا، یعنی حسد کی وجہ سے کیا ہے، ابلیس نے سجدہ کیا ہے، نہیں کیا، خیر، اور سجدہ کرنے سے کیا ہے، انکار کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ شیخ رحمہ اللہ نے یہ باب اور یہ عنوان جو ذکر کیا ہے، اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حسد کیا ہے، ایک بیماری ہے، حسد ایک گناہ ہے، بلکہ کیا ہے، کبائر میں سے کبیرہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے کیا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، اہم ترین کیا ہے، اور بڑا کیا ہے، گناہ ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے حسد کی مذمت کے حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 54 ہے
ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ یہ اہل کتاب کیا ہے، لوگوں سے کیا کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ اہل کتاب لوگوں سے حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اور کس بات پہ حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا ہے اپنے فضل سے نوازا ہے، انہیں فضل سے نوازا ہے۔ دراصل کیا ہے، یہود یہ چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی اور تمنا تھی کہ جو بھی نبی آئے وہ کیا ہے ہمارے خاندان سے اور ہمارے قبیلے سے، بنو اسرائیل سے۔ لیکن جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بنی اسماعیل سے نبی بنائے گئے یا نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، تو اس سے بڑا کیا ہے غم اور بڑی کیا ہے تکلیف کیا ہے یہودیوں کو، اہل کتاب کو کیا ہے لاحق ہوئی۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ ام یحسدون الناس، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، کس بات پر، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ نبوت اور رسالت کسی انسان کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ محض کہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ کیا ہے اس فضل سے اور اس احسان سے کیا ہے نواز دے۔ اس میں کسی انسان کا عمل دخل کیا ہے نہیں ہوتا ہے۔ خیر، اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حسد جو ہے یہ اہل کتاب کی نشانیوں میں سے کیا ہے ایک نشانی ہے، بلکہ اہل علم نے یہ بھی کہا کہ یہ حسد جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے۔ یہ حسد کیا ہے، نفاق کی علامت ہے۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے حسد کی مذمت کے حوالے سے 2 حدیثیں بیان کی ہیں۔ پہلی جو حدیث ہے اس کے راوی انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مرفوعاً اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ مرفوعاً لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا، اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ، کہ تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں اہل علم نے لکھا ہے کہ یہاں پہ جو ایمان کی نفی کی گئی ہے وہ ایمان کے کمال کی نفی کی گئی ہے، ایمان کے کمال کی نفی کی گئی ہے۔ کہتے ہیں والمراد بالنفی کمال الایمان، یہاں پہ ایمان کی نفی سے مراد کون سی نفی ہے، ایمان کے کمال کی نفی ہے، یعنی اس وقت تک آدمی کا ایمان کامل اور مکمل کیا ہے نہیں ہوتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کیا ہے پسند کرتا ہے، خیر کے معاملے میں بھی اور شر کے معاملے میں بھی، شر کے معاملے میں بھی اور خیر کے معاملے میں بھی۔ اگر ایک آدمی کیا ہے مسلمان یہ پسند کرتا ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو جائے، کیا ہے نماز کا پابند ہو جائے، اچھے اخلاق کا پابند ہو جائے، صدقہ و خیرات کا پابند ہو، تو اسی طرح اسے یہ بھی چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان کے لیے بھی کیا ہے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی کیا ہے ان چیزوں کو بہتر جانے، اور کیا ہے یہ چاہے کہ ہمارا فلاں بھائی بھی کیا ہے نمازی بن جائے، یا ہے کہ صوم و صلات کا پابند ہو جائے، یا ہے کہ صدقہ و خیرات کیا ہے وہ بھی کیا ہے دینے لگے، وہ بھی با اخلاق ہو جائے، مہمان نواز ہو جائے۔ تو یہ اسی طرح اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ بد اخلاقی اگر بری صفت ہے، بری خصلت ہے، یا ہے کہ نماز کو ترک کرنا کیا ہے بری کیا ہے عادت ہے، یا ہے کہ غیر اسلامی کیا ہے طریقہ ہے، یا اسی طرح چوری کیا ہے ایک جرم ہے، تو اپنے بھائی کے لیے بھی یہ چاہے کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی کیا ہے چوری نہ کرے، زناکاری نہ کرے، سودخوری نہ کرے، سودخوری میں ملوث نہ ہو، یا کہ شراب نوشی میں کیا ہے یا نشہ میں کیا ہے ملوث کیا ہے نہ ہو۔ تو خیر کے معاملے میں بھی اور شر کے معاملے میں بھی ہمیں کیا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے کیا ہے پسند کیا ہے کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اور جب آدمی کیا ہے اپنے لیے جو پسند کرے گا اور اپنے بھائی کے لیے پسند کرے گا تو پھر ایسے آدمی کے اندر حسد کیا ہے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنے لیے جو پسند کر رہے ہیں، ہر آدمی اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے، اچھائی یا برائی، خیر پسند کرتا ہے، بھلائی پسند کرتا ہے۔ اللہ جب اپنے لیے اچھا پسند کرے گا دوسرے کے لیے بھی اچھا پسند کرے گا، پھر ایسی صورت میں
حسد پایا کیا ہے نہیں جا سکتا ہے، یا حسد کا امکان باقی کیا ہے نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ اس حدیث سے کیا ہے استدلال کیا ہے کیا گیا ہے، یا اس حدیث کو یہاں پہ ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ دوسری اور آخری جو حدیث شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً ایاکم والحسد، ایاکم والحسد بہت مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو آپ کیا ہے حسد سے بچو، ایاکم والحسد، بچو اور کس چیز سے بچو؟ حسد سے بچو، فإنہ یأکل الحسنات، حسد اتنا خطرناک مرد ہے کہ اس سے کیا ہے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کیسے کھاتا ہے؟ کما تأکل النار الحطب، اسی طرح کیا ہے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آگ کیا ہے لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یا ایک کہ جس طرح آگ کیا ہے پتیوں کو کیا ہے عشب کو کھا جاتی ہے، گھاس کو کیا ہے جلا دیتی ہے، اسی طرح کیا ہے حسد سے انسان کے اعمال کیا ہے برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، اور حسد کی وجہ سے سماج میں فساد برپا ہوتا ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے، گھر خراب ہوتا ہے، اور اسی طرح خاندان کیا تہوبالا ہو جاتا ہے۔ آج یہ بیماری جو ہے کثرت سے مسلمانوں کے اندر شاید ہی کوئی انسان ہو جو اس بیماری سے کیا ہے پاک و صاف ہو۔ علماء کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے، عوام کے اندر بھی بیماری پائی جاتی ہے، طلبۃ العلم کے اندر بھی کیا ہے یہ بیماری کیا ہے پائی جاتی ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ یہ جو بیماری ہے یہ کیا ہے مدارس اور جامعات کے علماء اور طلباء کے اندر یہ بیماری ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے متعلق حسد کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اسے جو نعمت حاصل ہے وہ نعمت کیا ہے اسے چھن جائے، وہ نعمت کیا ہے ہمیں کیا ہے حاصل ہو جائے۔ حالانکہ اگر ہم کسی چیز سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہمیں حاصل ہو تو ہمیں بھی اسی سے مانگنا چاہیے جس نے کیا اس آدمی کو کیا ہے دیا ہے۔ نعمتوں کا دینے والا کون ہے؟ انسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ ہی نے اسے نوازا ہے۔ اس لیے اگر کیا ہے ہم دعا کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی کیا ہے نعمتوں سے کیا ہے نواز دے۔ اگر کسی کو عہدہ اور منصب ملا ہوا ہے تو آپ دعا کریں۔ اب ایسے بھی کیا ہے عہدہ منصب سے متعلق آدمی کو دعا کرنی بھی کیا ہے نہیں چاہیے، مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یا ہے کہ کسی کو مال ملا ہوا کوئی مالدار ہے تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمیں بھی تو مال دے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی دعا کریں کہ اللہ مال بھی دے اور صحیح راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے تو آپ بھی دعا کریں کہ اللہ جس طرح تو نے اس طالب علم کو عالم بنایا ہے مجھے بھی کیا یہ توفیق دے کہ میں بھی محنت کر کے اس علم کو حاصل کر سکوں۔ اگر کوئی عمل میں آگے ہے تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ جس طرح وہ نماز میں آگے ہے، صدقات و خیرات میں آگے ہے، اخلاق میں آگے ہے، تو ہمیں بھی توفیق دے تاکہ میں تیری عبادت کیا ہے کر سکوں۔ یہ غبطہ ہے، یہ کیا ہے غبطہ ہے، اور یہ جائز ہے۔ غبطہ کیا ہے رشک جائز ہے، حسد جائز کیا ہے نہیں ہے۔ خیر اس باب کی تمام کیا ہے حدیثوں سے اور تمام نصوص سے قرآن کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حسد کیا ہے خطرناک مرد ہے۔ حسد کیا ہے یہ خطرناک اخلاقی سماجی معاشرتی مرد ہے، اور اس مرض سے ہر آدمی کو کیا ہے بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ حسد کی وجہ سے ہمارے اعمال کیا ہے برباد ہو جائیں اور ہم کیا ہے گنہگار ہو جائیں۔ خیر ایک چھوٹا سا باب اور ہے میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ شیخ رحمہ اللہ نے 44واں باب، شیخ رحمہ اللہ نے 44واں جو باب ذکر کیا ہے، باب سوء الظن بالمسلمین، باب سوء الظن بالمسلمین، کہ مسلمانوں کے تئیں کیا ہے ہمیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، یا ہے کہ سوء ظن کا شکار کیا ہے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ کیا ہے لوگوں کے معاملے میں ہمیں کیا ہے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ کیسا رکھنا چاہیے؟ اچھا گمان رکھنا چاہیے، برا گمان ہمارا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ کیا ہے شکوک اور شبہات کے کیا ہے ہم شکار ہوں اس کے تعلق سے، اس کی ذات کے تعلق سے،
ہاں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہے بدگمانی اختیار کریں، بلکہ ہمیں کیا ہونا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ کیا رکھنا چاہیے؟ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی کبھار غیر ارادی طور پہ کسی کے تعلق سے اگر کیا ہے سوء ظن ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی کیا حرج کی بات کیا ہے نہیں ہے۔ لیکن دائمی طور پہ ایسا نہ ہو کسی کے تعلق سے بلا تحقیق کیے ہوئے کیا ہے آپ سوء ظن کو کیا ہے پالے رکھیں اور غلط فہمی کے کیا ہے آپ شکار ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا تعامل بدل جائے، آپ کے معاملات بدل جائے، آپ کا رہنا سہنا کیا ہے بدل جائے، آپ کی بولی بات بدل جائے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، حالانکہ معاملہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن کیا سوء ظن صرف پایا جاتا ہے، غلط فہمی ہوتی ہے۔ حالانکہ جب آدمی کیا ہے آپس میں آمنے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو اس کی تلافی ہو جاتی ہے اور معاملہ کیا ہے پھر اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی معاملہ تھا ہی نہیں۔ ہم بلا وجہ کے سوء ظن کے کیا ہے سوء ظن میں مبتلا تھے۔ اسی لیے اگر کسی کے تعلق سے غلط فہمی ہے تو آپ اس کو بیٹھ کر کے اس غلط فہمی کو کیا ہے دور کریں۔ ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی کی وجہ سے کوئی بڑا کیا ہے نقصان آپ کا ہو جائے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے۔ اس لیے ہمیشہ کیا ہے اپنا ذہن تحقیقی بنانا چاہیے۔ ہمیشہ کیا ہے اپنا ذہن کیسا بنانا چاہیے؟ تحقیقی بنانا چاہیے، اور کیا ہے اپنے بھائی کو کیا ہے معذور سمجھنا چاہیے، بھائی کو کیا ہے معذور سمجھنا چاہیے۔ اور کہیں اس بات کا امکان ہے کہ غلط فہمی میرے تعلق سے ہو سکتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس غلط فہمی کا تصفیہ کریں، اس غلط فہمی کا تصفیہ کر لیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس سے باب کے حوالے سے ایک آیت اور ایک حدیث بیان کی، ایک آیت اور ایک حدیث ہے۔ آیت اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ان بعض الظن اثم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ کیا ہے بدگمانی سے کیا کرو، بچو۔ تمہارا گمان کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے، اور برا گمان کیا نہیں ہونا چاہیے۔ بسا اوقات انسان کا ظن کیا ہوتا ہے گناہ پر مبنی ہوتا ہے، یعنی گناہ لکھا جاتا ہے، انسان کیا ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے یا سوء ظن کا شکار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہے وہ معصیت کا ارتکاب کرتا ہے اور گنہگاروں میں وہ لکھا جاتا ہے، گنہگاروں میں لکھا جاتا ہے۔ کس بنیاد پہ؟ سوء ظن کی وجہ سے، سوء ظن کی وجہ سے۔ پتہ چلا اس آیت سے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے سوء ظن سے اجتناب کرنے کا حکم دیا، سوء ظن سے بچنے کا حکم عطا فرمایا۔ اس آیت کے اندر سورۃ الحجرات کی آیت ہے 12 نمبر کی۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب سے متعلق جو حدیث بیان کی ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والظن، ایاکم والظن، کہ لوگوں ظن سے بچو، گمان سے بچو۔ اور کیسا گمان؟ برا گمان۔ یہاں پہ مطلق کہا گیا ہے، اس گمان سے مراد کیسا گمان ہے؟ برا گمان۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، فإن الظن اکذب الحدیث۔ یہ جو سوء ظن ہے یا بدگمانی ہے، یہ کیا باتوں میں سب سے زیادہ کیا ہے جھوٹی بات ہے، اکذب الحدیث ہے۔ یعنی اس آدمی نے کیا ہے آپ سے متعلق کچھ کہا نہیں، اور آپ کیا دوسرے کی بات سن کر یا ہے کہ ایسے ہی کیا ہے آپ غلط فہمی کے شکار ہو گئے یا بدظنی کے شکار ہو گئے۔ تو اسی کو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اکذب الحدیث سے کیا ہے تعبیر کیا ہے کہ صرف جھوٹ نہیں ہے بلکہ جھوٹوں میں سب سے کیا ہے سب سے بڑی جھوٹ ہے، سب سے کیا ہے خطرناک کیا ہے یہ جھوٹ ہے اور خطرناک بات ہے، خطرناک کیا ہے بات ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ چنانچہ اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ سوء ظن ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، اور حتی المقدور ہر مسلمان کو غلط فہمی سے اور بدگمانی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ غلط فہمی کا نتیجہ اچھا کیا ہے اور انجام کیا ہے اچھا کیا ہے نہیں ہوتا ہے۔ آپس میں دوریاں ہو جاتی ہیں، آپس میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں، آپس میں معاملات کیا خراب ہو جاتے ہیں اور قطع تعلق ہوتا ہے۔ یہ سارے نقصانات ہوتے ہیں غلط فہمی کی بنیاد پہ، حالانکہ اس غلط فہمی کی کوئی حقیقت ہی کیا ہے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے اور بدگمانی سے
بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے سچے اور روشن شاہراہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔